اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم افرأیت الذی تولی وأعطى قلیلا وأکدى اعنده علم الغیب فهو یری۔ سورہ النجم آیت 33۔ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے منہ پھیر لیا، تھوڑا سا دیا اور پھر رک گیا؟ کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے؟ اس آیے شان نزول میں آیا ہے کہ مکہ میں ایک شخص ولید ابن مغیرہ، اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ ولید ابن مغیرہ نے شرک چھوڑا، اسلام قبول کیا اور اس بات کو مشرکین نے بہت برا منایا، ان کے اوپر گراں گزرا۔ تو دیگر مشرکین نے آ کر کے اس ولید ابن مغیرہ سے کہا کہ تم یہ اسلام چھوڑ کر کے واپس آ جاؤ شرک کی طرف، تم نے اسلام کیوں قبول کیا، واپس آ جاؤ۔ مغیرہ نے کہا میں جہنم کے آگ سے ڈر گیا تھا کہ اگر میں مشرک مروں اور جہنم جاؤں تو میرا کیا بنے گا۔ اس ڈر کی وجہ سے میں نے شرک کا مذہب چھوڑا اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے۔ اس پر مشرکین نے کہا اچھا یہ ڈر ہے تو ہم ایسا کرتے ہیں تو تجھ کو ہم کو پیسہ دے دیتے ہیں اور وہ پیسہ ہم سے لے لیا کرو اور دوبارہ شرک کی طرف آ جاؤ، اگر عذاب آیا تو تیری جگہ میں عذاب لے لوں گا۔ سادہ تھا، انہوں نے مان لیا کہ میری جگہ اس کو عذاب ملے گا کر کے، اور پھر دوبارہ شرک کی طرف واپس چلا گیا اس کے ذمہ لینے پر کہ تیری جگہ میں عذاب لے لوں گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی افرأیت الذی تولی۔ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے منہ پھیر لیا، کفر اختیار کیا، شرک وأعطى قلیلا، وہ ایک مدت تک وہ پیسہ دیتا رہا، پھر وہ پیسہ دینا ختم کر دیا، رک گیا۔ جی جب پیسہ دینا بند کر دیا، رک گیا، تو اس زمانے میں یہ آیت نازل ہوتی ہے وَأَعْطَى قَلِيلًا، تھوڑا دیا مال، وَأَقْدَى، پھر رک گیا۔ قد یہ کہتے ہیں کنواں کھودتے ہیں، تھوڑی دیر کھدائی ہوتی ہے، پھر سخت زمین آ جاتی ہے، آگے نہیں جا سکتا، آگے کھدائی جاری نہیں رکھ سکتا، اس کو قد یہ کہتے ہیں، القدیو۔ یہاں پر استعارتاً کہا ہے کہ تھوڑا سا دیا پھر سخت ہو گیا، نہیں دیا۔ اعنده علم الغیب فهو یری۔ کیا اس شخص جس نے پیسہ دے کر کے عذاب اپنے ذمہ لیا تھا، اس کے پاس غیب کا علم تھا کہ عذاب جو ہے وہ تو خود لے گا، کہ مال دے کر عذاب سے انسان کو بچایا جا سکتا ہے، اس کا کوئی علم تھا اس کے پاس؟ ام لم ينبأ بما فی صحف موسیٰ و ابراہیم الذی وفی۔ کیا اسے ان باتوں کی خبر نہیں پہنچی جو موسیٰ کے صحیفوں میں تھی اور ابراہیم کے صحیفوں میں؟
جس نے حق اطاعت پورا کیا۔ مشرکین کو اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ ابراہیم کے اوپر اور موسیٰ کے اوپر کتنے صحائف آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں، ان میں کیا لکھا ہے۔ حضرت ابراہیم جس نے حق بندگی وفا کیا، پورا کیا، عہد و پیمان پورا کیا، یہاں تک کہ اپنے بیٹے کی گردن پر چھری بھی چلا دی۔ الذی وفا، جس نے وفا کی۔ ان کی کتابوں میں یہ جو بات ہے اس کو نہیں پڑھا۔ ایک بات اس کا ذکر ابھی ہونے والا ہے۔ تمام صحف آسمانی میں جو بات ہے وہ اس کو علم میں نہیں تھا۔ وہ بات کیا تھی؟ وہ بات یہ تھی اللہ تزر وازرۃ وزر اخری وان لیس للانسان الا ما سعی وان سعیہ سوف یری ثم یجزاہ الجزاء الاوفی۔ تمام صحیفوں میں یہ جو بات لکھی ہے، متفقہ آسمانی صحائف میں ہے، یہ کہ کوئی بھی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کے بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ گناہ کوئی کرے، عذاب کسی اور کو نہیں دیا جا سکے۔ اور یہ کہ انسان کو صرف وہی ملتا ہے جس کی وسع یہ کرتا ہے۔ جو نیک عمل کرتا ہے تو اسی کو ملتا ہے، جس نے نہیں کیا اس کو نہیں ملتا۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور اس کی کوشش جو ہے وہ قریب دیکھی جائے گی، پھر اسے پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وہ اصول قوانین جو تمام آسمانی صحیفوں میں ہیں اور اسلامی شریعت میں بھی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے، اور وہ نہ کسی اور کے ذمہ ڈال سکتا ہے، نہ ہی دوسرے کے جرم کی ذمہ داری اپنے سر لے سکتا ہے۔ دونوں نہیں ہیں۔ خود جرم کرے، کسی اور کے اوپر ذمہ داری ڈالے، نہیں ہو سکتا۔ کوئی اور جرم کرے، وہ اپنے سر لے، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ ہر شخص کو اپنے عمل کا خود جواب دینا ہے۔ یہ کلیہ ہے، تمام آسمانی صحیفوں میں یہ بات موجود ہے۔ اس قانون کے تحت جو ہے انسان کا کوئی عمل ضائع نہیں جائے گا۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اس کا اپنی کوشش جو ہے، وہ محنت، وہ عمل وہ دیکھے گا۔ سعیہ سوف یری، یہ بات آپ کو پہلے بھی بتائی ہے کہ انسان کا عمل قیامت کے دن مجسم ہو کر کے سامنے آتا ہے۔ عمل مجسم ہوگا، ٹھیک ہے۔ پہلے آپ کو بتایا کہ انسان دنیا میں جو بھی عمل کرتا ہے وہ انرجی ہے، محفوظ رہتا ہے، عمل مٹتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اسے اس میں لوح محفوظ میں، یا وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ، ایک حفاظت میں رکھنے والی کتاب ہمارے پاس موجود ہے۔ اس میں تمام انسان کی حرکتیں جو ہے، جنبش اور کرتوت، جو کچھ انسان صادر ہوتا ہے وہ محفوظ رہتا ہے۔ انرجی ہے، انرجی وجود میں آنے کے بعد محفوظ رہتا ہے۔ اب پہلے بھی بتایا آپ کو کہ ہم لوگ میٹر جو ہے وہ مادہ اپنے جسم کے اندر داخل کرتے ہیں اور وہ توانائی بن کر کے باہر نکلتا ہے۔ یہ جو ہم کھانا کھاتے ہیں، روٹی کھاتے ہیں، یہ غذا کھاتے ہیں، یہ جو کھانا ہے یہ مادہ ہے،
یہ جسم کے اندر جاتا ہے اور خون بنتا ہے. خون جو ہے وہ دل کی طرف جاتا ہے اور جسم میں بہت کام ہوتا ہے. اس کھانے پر بڑا کام ہوتا ہے جی، حیرت انگیز کام ہوتا ہے اس کھانے کے ساتھ جس جسم کے اندر جاتا ہے. اس کھانے کو خون بنانے کے اوپر جو ہے بڑے سبحان اللہ حیرت انگیز کام ہوتا ہے. وہ خون بنتا ہے، بہرحال وہ جگر اور دیگر اعضاء سب مل کر کے کھانے کو ہضم کرتا ہے، پھر خون میں تبدیل کرتا ہے اور خون دل کی طرف جاتا ہے اور دل پمپ کرتے تمام جسم کے تمام علاقوں تک پہنچاتا ہے. دل خون کو تمام علاقوں میں کیا ہے، ہمارے جسم کے نظام، جسم کا ڈھانچہ جو ہے وہ سیل کی اینٹوں کے اوپر جو ہے وہ یہ ڈھانچہ تیار کیا ہوا ہے. اینٹوں کے اوپر جیسے عمارت میں اینٹیں لگی ہوئی ہیں، ہمارے جسم میں بھی اینٹیں لگی ہوئی ہیں. ان اینٹوں کو خلیہ کہتے ہیں. خلیہ عربی میں، انگلش والے سیل کہتے ہیں. سیل اتنا چھوٹا ہے کہ اس کو 1,00,000 گنا بڑا کرنے کے بعد نظر آتا ہے. وہ کھربوں کی تعداد میں انسان کے جسم میں سیل ہے. ہر سیل تک یہ خون پہنچتا ہے اور سیل کی بھی زندگی ہوتی ہے. یہ خون کے ساتھ جو ہے آکسیجن بھی ساتھ ہوتا ہے، اس کا کام اس کو جلانا ہوتا ہے. اور آپ عمل کام کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں تو اس وقت کیا ہوتا ہے، آپ کا عمل، اس کو ذہن میں رکھو، سمجھو اس بات کو. آپ عمل کرتے ہیں، آپ کا کیا خرچ ہوتا ہے؟ پیسہ خرچ ہوتا ہے؟ نہیں. کیا خرچ ہوتا ہے؟ وقت خرچ ہوتا ہے. کیا خرچ ہوتا ہے؟ نہیں، آپ خود خرچ ہوتے ہیں. کیا بات کرتے ہیں جی؟ میں خود، ہاں آپ خود خرچ ہوتے ہیں. یعنی آپ کے جسم کا حصہ انرجی میں تبدیل ہو کر کے کم ہو جاتا ہے، خرچ ہوتا ہے. آپ خود خرچ ہوتا ہے. آپ 1 گھنٹہ چیخ چیخ کر کے بولے، کافی آپ کا وزن جو ہے وہ نیچے آ جائے گا. جی، آپ خرچ ہو چکا ہو. میں ابھی گفتگو کر رہا ہوں تو اس سے میں اپنے کو خرچ کر رہا ہوں. ہر لفظ کی ادائیگی کے اوپر میرے پتہ نہیں کتنے ہزار سیل گر رہے ہوتے ہیں اور پھر وہ گر کر کے انرجی کے طور پر باہر نکلتا ہے اور فضائے کائنات میں محفوظ رہتا ہے. میری باتیں محفوظ ہیں. وہ رقیب و عتید لکھتے ہیں کہ تعبیر ہے، محفوظ ہے. جی، میں عمل کرتا ہوں، میں اپنے آپ کو خرچ کرتا ہوں اور اپنے آپ کو جاویداں بناتا ہوں. عمل ہمیشہ کے لیے جاویدانی ہے. میں اپنے آپ کو فنا ناپذیر بنا رہا ہوں جب عمل کرتا ہوں. اچھا عمل کروں یا برا عمل کروں، جو بھی آپ عمل کرتے ہیں، آپ اپنے آپ کو فنا ناپذیر بنا رہے ہیں، اپنے آپ کو جاویداں بنا رہے ہیں. سبحان اللہ. آپ کا عمل ہے کل قیامت کے دن یہی عمل جو محفوظ ہے فضا میں، وہ آپ کو دوبارہ تجسم اعمال، دوبارہ یہ مادے میں تبدیل ہو جائے گا. دنیا میں مادے سے انرجی میں تبدیل ہو گیا تھا اور قیامت کے دن انرجی سے مادے میں دوبارہ تبدیل ہوگا اور آپ کو اپنا عمل نظر آئے گا.
آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں گے، اچھا عمل کر رہے ہوں گے، خوش ہو جائیں گے۔ برا عمل کریں گے کہ یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادر ما حسابیہ، کاش کہ میں اپنے نامہ اعمال کو نہ دیکھ پاتا۔ اپنے آپ کو عمل کرتے ہوئے دیکھے گا۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور جو کچھ اس کا کیا دھرا ہے وہ دیکھا جائے گا، نظر آئے گا۔ یرا، نظر آئے گا، جی، عمل نظر آئے گا۔ ثم، اس کے بعد، یجزاہ الجزاء الاوفیٰ، پھر اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، پہلے آپ کا اپنا عمل آپ دیکھ لیں گے، نظر آئے گا، عمل نظر آئے گا، پھر اس کے بعد اس عمل کی سزا و جزا جو ہے وہ ملا کرے گا۔ سمجھایا؟ عمل کا دیکھنا اور ہے اور جزا اور ہے، ایک ایسا نہیں ہے۔ یہاں قدیم علماء باقی آیات کی ایک تعویل کرتے تھے، اس تعویل کے رد ہے اس آیت۔ جو بھی ذرہ برابر جو ہے خیر عمل کرے تو وہ خیر دیکھے گا، یرہو دیکھے گا۔ تو تعویل یہ کرتے عمل تو دنیا میں ہو چکا، کیا دیکھنا ہے؟ قیامت کے دن یرا جزاہو، جزا دیکھے گا، یہ تعویل کرتے تھے۔ اس آیت میں اس تعویل کی رد ہے، کہتا ہے جزا نہیں دیکھے گا، خود عمل دیکھے گا۔ عمل اور ہے، جزا اور ہے۔ دیکھو اس آیت میں ہے ان سعیہ سوف یری، پہلے وہ عمل دیکھا جائے گا اور پھر اس کے بعد جزا سزا کی نوبت آئے گی۔ یہ دو چیزیں ہیں، ایک چیز نہیں ہے۔ قدیم علماء اس کو ایک لیتے تھے، عمل دیکھے گا، جزائے عمل دیکھے گا۔ عمل دنیا میں ہو چکا، کیا دیکھنا ہے؟ یہ خیال تھا۔ اب نہیں، یہ خیال صحیح نہیں ہے۔ عمل دنیا میں ہو چکا، وہ محفوظ ہے، قیامت کے دن تجسم عمل کے ذریعے دوبارہ انسان اپنے عمل کو دیکھے گا۔ جی، یہاں پر ایک یہ مسئلہ ہے جس کے اوپر کافی بحث ہونا چاہیے۔ اس آیت اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی اور گناہ کا وزر وبال نہیں اٹھائے گا، اپنے عمل کا خود جواب دہ ہونا کسی اور کا نہیں ہوگا۔ دوسروں کے عمل کا وزر وبال جو ہے وہ اپنے سر نہیں لے سکتا۔ گناہ کوئی کرے اور عذاب کسی کو ملے، ایسا نہیں ہوگا، مگر یہ کہ وہ جو دوسرا جو گناہ کیا ہے اس میں اس کی شرکت ہو تو اس کے عمل کی سزا اس کو بھی ملے گی، چونکہ اس کی بھی شرکت ہے اس میں۔ مثلا روایت ہے ایما عبد من عباد اللہ سن سنت ضلال کان علیہ مثل وزر من فعل ذلك من غیر ان ينقص من اوزارہم شیء۔ اللہ کے بندوں میں سے کوئی بھی بندہ کسی گمراہی کے رسم کو رواج دے، سن سنتاً، رواج دے، کسی کام کو رواج دے کر کے خود چلا گیا، اس کے رواج کے اوپر لوگ چل پڑے، سنت ضلال، گمراہی کا رواج دیا، جی، رائج کیا اس گمراہی کے عمل کو اور خود مر گیا اور دوسرے لوگ اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں، تو اس شخص کے اوپر ان تمام لوگوں کی گناہ کا وزر آئے گا جس نے یہ رائج کیا ہے۔ جی،
یہ کسی اور کے عمل کا صلہ اس کو نہیں ملا، اس کے اپنے عمل کا صلہ اس نے خود رائج کیا ہے۔ اس کو کچھ لوگوں نے دنیاوی معاملات پر منطبق کرنے کی کوشش کی ہے کہ انسان کوئی خود کماتا ہے، کام کرتا ہے تو وہ اس کا خود مالک بنتا ہے، کوئی اور مالک نہیں بنتا، یہ لیا ہے۔ یہ نہیں ہے، صرف دنیا کے مسائل میں نہیں ہے، بلکہ یہ قرآنی تعلیمات کے مطابق ہے کہ جب تک خود محنت نہیں کرتا مالک نہیں بنتا۔ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ ایک بچہ جو ہے وہ 6 دن کا بچہ ہے، باپ مر جاتا ہے، یہ 6 دن کا بچہ وارث بنتا ہے، مالک بنتا ہے۔ 6 دن ابھی پیدا ہو، اس نے کیا کیا ہے؟ کچھ نہیں کیا، پھر بھی مالک بن گیا، مالک بنتا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ یہ آیت دنیاوی معاملات کے اوپر منطبق نہیں ہوتا، آخرت کے لیے ہے کہ عمل کوئی کرے ثواب کسی اور کو ملے، نہیں ملتا۔ گناہ کوئی کرے اور سزا کسی اور کو ملے، نہیں ہوتا۔ لیکن دنیا میں محنت باپ دادا کرے اور اولاد کھائے، ایسا ہوتا ہے۔ جیسے ہبہ ہے، صدقات ہے، زکوٰۃ و خمس ہے، یہ شرعی ایک استحقاق پر ہے، وہ بغیر محنت کے مالک بن جاتے ہیں۔ غریب کو آپ صدقہ دیتے ہیں، اس نے محنت نہیں کیا، آپ نے دے دیا، آپ کی محنت کا پھل وہ کھا رہا ہے۔ یہ دنیاوی معاملات کی نہیں ہے یہ آیت۔ دنیاوی معاملات کے لیے الناس مسلطون علی اموالہم، لوگ اپنے اموال کے اوپر اختیار رکھتے ہیں۔ آپ کسی کو ہبہ کر سکتے ہیں، کسی کو عطیہ کر سکتے ہیں، کسی کی مدد کر سکتے ہیں۔ یہ دنیاوی معاملات سے مربوط نہیں ہے اس آیت کا۔ اس آیت کا تعلق جو ہے وہ ثواب و عقاب آخرت سے، آخرت کے ثواب و عقاب سے ہے جی، کہ عمل کوئی کرے ثواب کوئی دوسرے کو ملے، گناہ کوئی کرے عذاب کسی دوسرے کو ملے۔ یہ ہے، یہ نہیں ہے۔ یہ تمام ادیان میں نہیں ہے، نہ صرف اسلام میں۔ یہاں بھی ایک سوال اٹھتا ہے، اچھا یہ ثواب آخرت سے مربوط ہے، یہ مسئلہ جی آخرت سے مربوط ہے، عمل کوئی کرے جزا کوئی۔ اچھا جی، تو آپ کے ہاں شفاعت ہے، قیامت کے دن شفاعت ہوگی؟ ہاں جی ہوگی۔ استغفار ہے، استغفار سے گناہ معاف ہو جائے گا۔ حج بدل کو جاتے ہیں، حج ہو جائے گا۔ حج اس نے کیا، ذمہ اس کا بری ہوا۔ تلاوت قرآن کا ثواب ہدیہ کرتے ہیں، اور قرآن کی تلاوت اس نے کیا، ثواب اس کو نہیں جس نے نہیں ایک حرف نہیں پڑھا، اس کو ثواب مل گیا۔ میت کی نماز، روزے کی قضا وغیرہ کرتے ہیں، نماز اس نے پڑھی، روزہ اس نے رکھا، اور ذمہ داری ادا ہو گئی اس مردے کی، عمل اس نے کیا، ثواب اس کو ملا۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ ثواب و عذاب سے مربوط ہے، تو ثواب و عذاب میں بھی تو کسی کے عمل کسی کو فائدہ دے رہا ہے، ایصال ثواب ہوتا ہے۔ کیا ہے یہ؟ جواب یہ ہے، ایصال ثواب ہوتا ہے کسی کے نیک عمل کا کسی میت یا مردے کو ایصال کرنا ہوتا ہے، ثواب ایصال کرنا ہوتا ہے۔ شرائط ہے اس کے لیے بھی جی، وہ شرائط کے تحت ایصال ثواب ہوتا ہے، ایصال عذاب نہیں ہوتا۔ آپ کو ایک شخص کے ساتھ دشمنی ہے، وہ بہت برا آدمی تھا، آپ کے دعا سے اس کو سزا زیادہ نہیں ملے گی،
ایصال عذاب نہیں ہوگا، ایصال ثواب ہوگا۔ ایصال ثواب بھی شرائط کے تحت ہوگا۔ جی، وہ شرائط یہ ہے کہ آپ نماز روزے کی قضا کرتے یا قرآن پڑھ کے ثواب ہدیہ کرتے ہیں کسی ایسے شخص کو جس نے زندگی میں نماز ایک رکعت نہیں پڑھی، تارک الصلاۃ ہے، کوئی ثواب نہیں ملے گا اس کو آپ کے ایصال سے، وہ اس لائق نہیں ہے۔ جی، اس میں بھی شرط ہے کہ وہ ایصال ثواب وصول کرنے کی اہلیت رکھتا ہو، اتنا عمل خود رکھتا ہو، اتنا عمل اس کے پاس موجود ہے کہ وہ کسی کے ہدیہ ثواب کو وصول کر سکتا ہے قبر میں۔ بد عمل کی شفاعت نہیں ہوگی قیامت کے دن، بد عمل کی شفاعت، ائمہ کی حدیث ہے، ہماری شفاعت جو ہے اس شخص کو نہیں پہنچے گی۔ لا تنال شفاعتنا من استخف الصلاۃ، ہماری شفاعت اس شخص کو نہیں ملے گی جو نماز کو ہلکا سمجھے۔ نماز کو ہلکا سمجھے، اس کا مطلب وہ پڑھتا ہے نماز، پڑھتا ہے بوجھل کے ساتھ اس کے ساتھ، اور پھر ایسے حالت میں نماز پڑھتا ہے، اس کو شفاعت نہیں ملے گی۔ مولا ہم تو نماز نہیں پڑھتے اور آپ کی شفاعت کے لیے سب سے زیادہ امید رکھتے ہیں اور بلند بانگ دعوے کرتے ہیں، وہ کرے، ہماری شفاعت جو ہے وہ نماز کو ہلکا سمجھنے والے کو بھی شفاعت نہیں ملے گی۔ نماز کو نہ پڑھنے والے کے بارے میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس کے لیے سوال پیدا ہو رہا تھا، فرمایا نہیں ملے گی شفاعت۔ لہٰذا شفاعت کے لیے بھی، ایصال ثواب کے لیے بھی شرائط ہیں، ان شرائط کے تحت جو ہے ایصال ثواب ہوگا، کسی اور کا عمل جو ہے اس کو فائدہ دے گا۔ مزید وضاحت آئندہ انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔